السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم آپ کی ولادت اور پاک زندگی کے 40 سال کے بارے میں جانیں گے۔ ولادت: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل ہاتھی کا سال پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشہرواں کے 87 ہونے کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحبہ سلمان منصوری رہا اور محمود پاشا فالکی کی کھوج یہی ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے فرمایا، جب آپ کا جنم ہوا تو میری جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام دیش کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد اور دارمی آدی نے حضرت عرباض بن ساریہ سے بھی لگ بھگ اسی وشے کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ کچھ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا اگنی کنڈ ٹھنڈا ہو گیا، سارا ساگر سوکھ گیا اور اس کے گرجے ڈھہ گئے۔ یہ طبری اور بہقی وغیرہ کی روایت ہے، مگر اس کی سند کے لیے ثبوت نہیں مل سکا ہے اور ان موقعوں میں تاریخ سے بھی اس کی کوئی گواہی نہیں ملتی، حالانکہ ان گھٹناؤں کو لپی بندھ کیے جانے کا مضبوط تتو موجود تھا۔ جنم کے بعد آپ کی ماں نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ خوش تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ سے دعا کی اور ان کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں جانا پہچانا نہ تھا۔ پھر عرب رواج کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ آپ کو آپ کی ماں کے 1 سپتاہ بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا۔ سویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو دودھ پلایا تھا۔ بنی سعد میں عرب کے نگروں میں رہنے والوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو نگر کے روگوں سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے دیہ طاقتور اور انگ مضبوط ہو اور اپنے پالنے ہی سے شدھ اور ٹھوس عربی بھاشا سیکھ سکے۔ اس رواج کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائی کھوجی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک مہیلا تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھا اور وہ بھی قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتے تھے۔ حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو دودھ پلانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ یا جذامہ۔ انہی کی اپادھی شیمہ تھی اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھلایا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے
آپ کے دودھ شریک بھائی تھے۔ آپ کے چاچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے، آپ کو دودھ پلا دیا۔ اس طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے دودھ شریک بھائی ہو گئے، ایک سویبہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ دودھ پلانے کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے درشیہ دیکھے کہ پوری طرح چکت رہ گئی۔ وورن انہی کے مکھ سے سنیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے نگر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی کھوج میں نکلی۔ یہ بھوکمری کے دن تھے اور اکال نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی، لیکن خدا کی قسم اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اتنا بلکتا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کا بھوجن دے سکتی تھی۔ بس ہم ورشا اور سمردھی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کی وجہ سے اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی کھوج میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، پر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچوں کے باپ سے دان دکشنا کی آشا رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور اکیلی میں کوئی بچہ لیے بنا واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لیا لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے، اللہ ہمارے لیے اسی میں برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور صرف اس وجہ سے لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے میں واپس آئی اور اسے اپنی گود میں رکھا تو اس نے جتنا چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڑ پڑے اور اس نے پیٹ بھر کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی پیٹ بھر کر پیا۔ دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے خوب جی بھر کر پیے اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک برکت والی روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی امید ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ آگے بڑھا۔ میں اپنی اسی کمزور گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پوری قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں
مجھ سے کہنے لگی، وہ ابو جویب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، تنک ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں کہتی، ہاں ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ کہتی، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی دھرتی کا کوئی بھاگ ہمارے علاقے سے زیادہ بھوکمری کا شکار تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو پیٹ بھری ہوئی اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور ویکتی کو دودھ کی ایک بوند بھی نصیب نہ ہوتی۔ اس کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، یہاں تک کہ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ بھاگہینوں، جانور وہی چرانے لے جاؤ جہاں ابو جویب کی بیٹی کا چرواہا لے جایا کرتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک بوند دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں پیٹ بھری اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ اس طرح ہم اللہ کی اور سے برابر بڑھوتری اور بھلائی دیکھتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے بات چیت کی۔ میں نے کہا، کیوں نہ آپ میرے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دو کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں مکہ کی مہاماری کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے برابر آگرہ پر بچہ انہوں نے ہمیں واپس دے دیا۔ سینہ کھولنے کی گھٹنا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ جنم کے 4 یا 5ویں سال مبارک سینہ چاک کیے جانے کی گھٹنا گھٹی۔ اس کا پورا وورن حضرت انس رضی اللہ عنہ کے روایت میں ملتا ہے، جو صحیح مسلم میں انکت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر پٹکا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں اردھات دائی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا ماں کی گود میں۔ اس گھٹنا کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک ماں ہی کی گود میں پلتے رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے مرد پتی کی یاد میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کرے۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی سیوکا ام ایمن اور اپنے گارڈین عبد المطلب کے ساتھ کوئی 500 کلومیٹر کی دوری طے کر کے مدینہ تشریف لے گئی اور وہاں 1 مہینہ تک ٹھہر کر واپس ہوئی، لیکن ابھی راستے ہی میں تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری تیزی اختیار کر گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ
ابوا نامی स्थान پر پہنچ کر وفات پا گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔